میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر لوگ اس پر عمل کر لیں، وہ ایک آیت اس کو اپنا لیں، اپنی زندگی میں لے آئیں، تو وہ ایک آیت ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی سارے مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے اس ایک آیت میں۔ دیکھو نا، جسے دیکھو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں جی، حالات ہیں جی، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی، کوئی گھریلو، کوئی کاروباری، کوئی خاندانی، کوئی چپکلش، ہزار مسئلے ہیں۔ تو واہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی ایک آیت جانتا ہوں، اگر لوگ اس ایک آیت پر عمل کر لیں تو وہ ایک آیت ان کے لیے کافی ہے، ان کے سارے مسئلوں کا حل اس میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کر لے گا اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکال دے گا، اور اللہ پاک وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ وہاں سے اس کے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، اللہ بنائے گا۔ تقوی پر آؤ، تقوی پر آؤ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا پیسہ آ جائے تو سارے کام بن جائیں گے، نہیں، تقوی آ جائے تو سارے کام بن جائیں گے۔ تقوی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اگر میرا فلاں آئی جی صاحب سے تعلق ہو جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ، اگر تقوی آ گیا تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ورنہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تقوی سارے مسئلوں کا حل۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ تقوی پر آ جائیں تو اللہ زمین سے، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ برکتیں ہوں گی، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، دفتر کاروبار میں برکت، گھر میں برکت، برکتیں ہوں گی۔ ہاں، تقوی پر آؤ۔ اس رمضان سے مقصود کیا ہے؟ تقوی۔ رمضان سے مقصود کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے کہ بس روزہ ہے بس، یہ رمضان کس لیے؟ تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں رکھا، فرض کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر۔ کون سا ڈر؟ جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی کو وہ ڈر جو گناہ سے روکے۔ گناہ کیا ہے؟ حرام سے روکے۔ سب سے بڑا گناہ حرام ہے نا، حرام کے درجے کی چیزوں سے رک جانا، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ حرام کے درجے کی چیز ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ اب اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو شراب پینے والا۔ سور حرام ہے، پورے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہوگا جو سور کا گوشت کھاتا ہو، کیوں؟ حرام ہے۔ تو جو حرام کے درجے کی چیزیں ہیں، صرف سور نہیں، صرف شراب نہیں، دیکھنے میں جو حرام، بولنے میں جو حرام، سننے میں جو حرام، کمانے میں جو حرام، خرچ کرنے میں جو حرام، لباس میں جو حرام، گھر میں کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں ان کو نکالو گھر سے۔ شادی میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، فنکشنوں میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ہر حرام کے درجے کی چیز سے بچو۔ یہ ہے روزہ۔ روزے سے مقصود تقوی۔ روزہ اس لیے تقوی ہے، کیا مطلب؟ حرام سے بچنا ہے، حرام کا چھوڑنا ہے، حرام کے سے نفرت آئے، صرف شراب سے نہیں، صرف سور سے نہیں، ہر حرام سے۔ ایک آدمی 20 سال سے شراب پیتا ہے، اس کے سامنے سور کا گوشت رکھو
کیا کہے گا؟ حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، حرام ہے. ہاں 20 سال سے وہ شراب پی رہا ہے، اس کے سامنے مری مرغی کا گوشت رکھو، نہیں 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 حرام ہے. وہ بھائی جیسے یہ مری مرغی حرام، شراب بھی تو حرام ہے. تو آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے نا، جس گناہ کو کرتا رہتا ہے نا، تو آدمی کے اندر سے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. جس نے کبھی چوری نہیں کی نا، کبھی چوری نہیں کی، اس کے لیے 100 روپے چوری کرنا ایک بڑا نہیں. اچھا جو آدمی چوری کرتا ہے اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، وہ مسجد میں بھی چوری کرے گا، وہ طواف کرتے ہوئے بھی چوری کرے گا. اچھا یہ جو چوری کر رہا ہے 20 سال سے یہ چوری کا پیسہ جیب میں ڈال کر بازار جاتا ہے، اور گوشت کون سا لیتا ہے؟ گوشت کون سا تلاش کرتا ہے؟ حلال کا. وہ گوشت حلال کا تلاش کرتا ہے. ہاں وہ اسے پتہ لگ جائے نا اس دکان میں مری مرغی، نہیں 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 حرام ہے. وہ یہ تو نے جیب میں پیسے ڈالے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو روزے سے مقصود تقوی. تقوی کیا؟ ہر گناہ سے بچنا، ہر حرام کے درجے کی. حرام کیا کیا چیزیں ہیں؟ حرام کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر میں یہاں کھڑے ہو کے بتانا شروع کروں نا کہ یہ چیز بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو کیا ہوگا؟ ہضم نہیں ہوگی یہ بات. ہضم اس لیے کہتے ہیں مسئلہ. مسئلہ کا معنی ہوتا ہے جو چیز پوچھی جائے. تو مسئلہ کسے بتاؤ؟ جو پوچھے. جو پوچھے. جب طلب پیدا ہوگی نا، یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی، لوگوں میں طلب پیدا کرو، لوگوں میں شوق پیدا کرو. وہ خود جا کے مفتی صاحب سے پوچھیں کہ مفتی صاحب کیا کیا چیزیں حرام ہیں. پھر مفتی صاحب بتائیں گے تو مانے گا. اب طلب ہے کوئی نہیں اور اس کو بتا دیا کہ یہ حرام ہے. ایک آدمی کو بھوک ہے کوئی نہیں، اس کے سامنے آپ کھانے رکھو، وہ نہیں کھائے گا. ایک آدمی کو پیاس ہے نہیں، اس کے منہ میں پانی ڈالو، وہ نہیں پیے گا. پیاس ہی نہیں، آپ پیاس لگا دو، وہ چھین کے پیے گا. وہ 10 میل دور تک جائے گا پانی کی تلاش میں. تبلیغ میں طلب پیدا کی جا رہی ہے، شوق پیدا کیا جا رہا ہے. ہاں تو روزے سے مقصود تقوی. تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. سب سے پہلی چیز حرام درجے کی چیزوں سے بچنا ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب روزہ روزے کے آداب کے ساتھ ہوگا. صرف بھوکا پیاسا رہنے سے نہیں کہ سحری کر لی افطاری کر لی، سارا دن بھوکا پیاسا رہے روزہ ہو گیا، اس روزے سے نہیں تقوی آئے گا. جب روزہ روزے کے آداب کے ساتھ ہوگا، زبان کا بھی روزہ ہو، غلط بولنا نہیں، غلط جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، گالی نہ ہو. ہاں اب دیکھو نا، وہ ایک آدمی آگے گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا، تو دوسرا آگے کہتا ہے انا ہو گیا تم. ارے وہ روزہ رکھا ہوا ہے، وہ غلط نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. کہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ کہ غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے. اب بالٹی میں سوراخ ہو تو کبھی بھی نہیں بھرے. تو روزے میں سوراخ ہو رہا ہے. ہمارے روزے میں کیا ہو رہا ہے؟ سوراخ ہو رہا ہے. گاڑی میں پنچر ہو کبھی نہ چلے، چاہے کتنی قیمتی گاڑی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ماہر ڈرائیور کیوں نہ ہو، پنچر ہے. آج روزے میں پنچر ہے. کہیں زبان سے پنچر، کہیں آنکھ سے پنچر. غلط دیکھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، موبائل پہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھ کے غلط دیکھ رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے اور سڑک پہ غلط چیزیں غلط دیکھ رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں. ہاں آنکھ کا بھی روزہ ہو، غلط دیکھنا نہیں. کان کا روزہ ہو، غلط سننا نہیں. کان کا روزہ ہے. ہاں دماغ کا روزہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، غلط پلاننگ نہ ہو. اب بیٹھا پلاننگ کر رہا ہے، فلاں کی ایسی تیسی، فلاں کا میں نے یہ کر دینا پکڑ. روزہ رکھا ہوا ہے، سوچ غلط چل رہی نہیں. دماغ کا روزہ، غلط سوچنا نہیں. دل کا روزہ غلط شوق نہ ہو، غلط جذبات نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہو. یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرے، یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے. اس دل میں اللہ ہو. ہاں اللہ کی بڑائی ہو. ہاں دل میں دل کا بھی روزہ ہو. پاؤں کا روزہ ہو، غلط جگہ چل کے نہیں جانا. ہاتھوں کا روزہ ہو، غلط لکھنا نہیں، کسی پہ ظلم نہیں، کسی جانور پر بھی ظلم نہ کرنا، کسی پرندے پر بھی ظلم نہ کرنا. اگر روزہ اس طرح گزارا نا
آنکھ کا بھی، زبان کا بھی، کان کا بھی، دل کا بھی، دماغ کا بھی، ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی، اس روزے سے تقوی پیدا ہوگا. اور جب وہ تقوی ہوگا تو اس کی علامت گناہوں سے بچے گا، حرام سے بچے گا، حرام اس کی زندگی سے نکل جائے گا. جو بھی حرام کے درجے کی چیزیں ہیں، پہننے میں، کمائی میں، خرچ میں، شادی میں، فنکشنوں میں، معاملات میں، کاروبار میں، جو بھی حرام کے درجے کی چیزیں ہیں اس کی زندگی سے نکلنی شروع ہو جائیں گی. اور جب حرام اس کی زندگی سے نکلے گا اب کیا ہوگا؟ اب تقوی کے فائدے کیا؟ زندگی آسان ہو جائے گی، مال میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی. اللہ پریشانیوں سے بچائے گا، تنگیوں سے نکالے گا. اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے. تقوی. تو بھائی بہت سے لوگ ہیں ہر سال روزہ رکھتے ہیں، زندگی نہیں بدل رہی، حرام کو نہیں چھوڑ رہا. ہاں روزہ رکھتا ہے، ہر سال روزے رکھتا ہے. شادی میں جب گھر میں شادی فنکشن ہوتا ہے میوزک چلتا ہے. اس روزے سے تقوی نہیں پیدا ہوا. روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھتا ہے ہر سال، داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے. یہ روزہ اس کے اندر حرام سے بچنے کی طاقت نہیں پیدا کر رہا ہے، کیونکہ روزہ آداب کے ساتھ نہیں ہے. روزہ آداب کے ساتھ نہیں ہے. روزے سے تقوی آتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ حرام سے بچاتا ہے. صرف شراب سے نہیں، صرف سور سے نہیں، صرف چوری سے نہیں، ہر حرام سے. کمائی میں حرام، خرچ میں حرام، لباس میں حرام. ایسا چست لباس پہننا جس سے جسم کی حیت نظر آئے، یہ تو حرام ہے. تو بھائی یہ صرف روزہ کہ بھی رمضان آ گیا جی، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، تو کیا کرو کہ جی بس اب روزے رکھیں گے. بہت سارے کیا ہے ماشاءاللہ تسبیح بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کریں، تسبیح کرنی چاہیے. لیکن بھائی روزہ زبان کا بھی رکھو، روزہ آنکھ کا بھی رکھو، روزہ کان کا بھی رکھو، روزہ دل دماغ کا بھی رکھو. ہاں پھر کیا کرو؟ اس روزے کو مصروف کرو اپنے رمضان کو قرآن میں، ذکر میں، دعاؤں میں، لایانی سے بچنے میں. یہ سونے کے لیے نہیں کہ سو رہے ہیں، فجر سے لے کر زور تک سوتے ہیں، اکثر سوتے ہیں. یہ رمضان سونے کے لیے، یہ رمضان سونے کے لیے. قرآن میں وقت لگے. رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ قرآن 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 قرآن. اب آدھا رمضان گزر گیا، سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنے قرآن ختم کیے. ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں روزانہ قرآن ختم کر رہے ہیں، ایسے بھی ہیں 15 سپارے روز پڑھ رہے ہیں، ایسے بھی ہیں 10 سپارے روز پڑھ رہے ہیں، چلو 5 سپارے پڑھ رہے ہیں، چلو 3 سپارے پڑھ رہے ہیں، چلو آخری درجہ ہے 1 سپارہ. اب آپ سب اپنے آپ کو دیکھو، آپ کہاں کھڑے ہوئے ہو؟ آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ اگر 1 سپارہ بھی نہیں پڑھ رہا ہے نا، جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا بعض کو، اس کو تو فوری اسپتال میں داخل کراؤ. بعض مریض کو دیکھ کر کہتے ہیں اگلے ہفتے دوائی لے لینا یار، چلو تمہارا آپریشن کریں گے اگلے مہینے کر لیں گے. اور بعض مریض کو کہتے ہیں فوراً داخل کراؤ. ایک مریض تھا دل کا، تو ایک دوست اس کا لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس، اس کا جاننے والا ڈاکٹر تھا، کہ چلو میں تمہارا چیک اپ کرواؤں. تو اس نے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا. تو ڈاکٹر نے کہا چلو مسئلہ تو ہے لیکن تمہارا علاج بعد میں کریں گے، ابھی نہیں، آپریشن بعد میں کر لیں گے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا میرا بھی چیک اپ کرنا نا. یہ واقعہ ہے. اس کا چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے کہا تیرا آپریشن تو فوری ہونے کی ضرورت ہے، تیرا آپریشن ابھی فوری ہونا چاہیے. ہاں تو جو رمضان میں بھی 1 سپارہ روز نہ پڑے، اس کو فوراً روحانی ہسپتال میں داخلہ لے لینا چاہیے، اس کو فوری علاج کروانا چاہیے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ. ہاتھ میں موبائل نظر نہ آئے، ہاتھ میں تسبیح نظر نہ آئے، تسبیح نظر آئے. آج جسے دیکھو ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہے، وہ تسبیح نظر آئے، تسبیح تسبیح تسبیح. آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہو، آپ کے گھر کے افراد ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ فضا بنے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو، استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا، اور اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ یہ رمضان اس لیے قرآن، ذکر، دعاؤں کا مہینہ، افطار کا وقت دعا کا وقت، یہ نہیں کہ سموسے لاؤ، پکوڑے لاؤ، برف لاؤ، پانی لاؤ، برتن لاؤ، گلاس لاؤ، اتنے میں آواز آئی کہ روزہ کھل گیا۔ نہیں نہیں نہیں، 15-20 منٹ سب گھر والے بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، بڑے مسائل ہیں ہر آدمی کے، اللہ ہی حل کرنے والا ہے، گھریلو مسائل، کاروباری مسائل، بچوں کے مسائل، بیوی کے مسائل، خاندانی مسائل، جسمانی مسائل، بڑی پریشان۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، سحری میں اللہ سے مانگو، سحری میں اللہ سے مانگو، افطار میں اللہ سے مانگو، روزہ رکھ کے اللہ سے مانگو، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو۔ یہ دعاؤں کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ، یہ ذکر کا مہینہ، یہ اعمال کا مہینہ، لایانی نہ ہو، لایانی نہ ہو، غلط دیکھنا نہیں، غلط بولنا نہیں، غلط سننا نہیں، غلط سوچنا نہیں، غلط جگہ جانا نہیں، غلط جگہ جانا نہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنا نظام الاوقات بنائیں، سب اپنا نظام الاوقات بنائیں، اپنے گھر والوں کا نظام الاوقات بنائیں، ہر بچے سے طے کروائیں، ہر گھر کے فرد سے طے کروائیں کہ وقت کیسے گزارنا ہے، اب وقت کیسے گزارنا ہے، روزانہ کتنے سپارے، روزانہ کتنا ذکر کرنا ہے، کتنی دیر دعا مانگنی ہے، گھروں میں مذاکرے ہوں، دین کے فضائل کے مذاکرے ہوں، اعمال کے مذاکرے ہوں، اور مسائل گھر جیسے 1 2 3 4 5 6 گنتی یاد ہے نا، اس طرح گھر کے ہر فرد کو نماز کے فرائض یاد ہوں، نماز کے واجبات یاد ہوں، مسائل یاد ہوں، بنیادی چیزیں یاد ہوں، اس کے مذاکرے ہوں، گھروں میں اس کے مذاکرے ہوں۔ یہ گھر میں تعلیم کا وقت ہے، یہ قرآن کا وقت ہے، یہ ذکر کا وقت ہے، آپ کی دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار، اس کا بھی وقت طے ہو، یہ وقت ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت کاروبار میں لگے ہوئے۔ سونے کا وقت ہو کہ یہ سونے کا وقت، اتنی دیر مجھے سونا ہے، اتنی دیر مجھے سونا ہے۔ اپنی سحری افطاری کو سادگی پر لائیں، سادگی پر لائیں۔ پھر یہ کس کا مہینہ؟ یہ ہمدردی کا مہینہ۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی بہت سخی تھے، بہت سخی تھے، بہت سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جایا کرتی تھی، آپ کی سخاوت رمضان میں بہت بڑھ جایا کرتی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں چلنے والی ہوا سے بھی آپ زیادہ سخی ہوتے تھے۔ ہوا تو ہر جگہ پہنچتی ہے، اللہ کے نبی کی سخاوت کا اثر ہر ایک کو پہنچتا تھا، آپ سخی ہوتے تھے، رمضان میں سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ یہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے سجدے کتنے، رکوع کتنے، فجر میں کتنی، ظہر میں کتنی رکھتے، اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، لیکن اللہ نے مال کا مصرف نام لے کے بتایا، مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ 6 مصرف بتائے ایک جگہ پر، 6 مصرف کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ 6 نام لے کے مصرف بتائے کہ مال کہاں خرچ کرنا۔ سب سے پہلے رشتہ دار ہیں، تلاش کرو رشتہ داروں میں، دور دور کے رشتہ داروں میں تلاش کرو، ان کا خرچہ باندھو۔ جو غریب ہیں وہ آپ کے پاس نہ آئیں، آپ ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کے دروازوں پر نہ آئیں، آپ ان کے دروازوں پر جاؤ، وہ آپ کو فون نہ کریں، آپ انہیں فون کرو، آپ ان کے پاس جاؤ، ان کا خرچہ باندھو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ دوسرا یتیموں پہ، خاندان میں دیکھو کون یتیم ہے اس کا خرچہ باندھو، محلے میں دیکھو کون یتیم ہے، کون ہلکے احباب میں، ہاں اس کا خرچہ باندھو، بیواؤں کا خرچہ باندھو، اور مسکینوں پہ، غریب لوگوں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں کو بھی دیا کرو، سمجھایا بھی کرو، جو مانگ رہے ہیں اور کمانے کے قابل ہیں ان کو سمجھاؤ کہ مانگا نہیں کرو، کام کیا کرو، جو کمانے کے قابل نہیں ہے انہیں دے دو، نرمی سے دے دو، ان کا احسان سمجھو، آپ کا احسان نہیں ہے۔ اور گردنیں آزاد کرواؤ، وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرواؤ۔ 2 مصرف ہیں گردنیں آزاد کروانا، قیدیوں پہ خرچ کرو، کتنے بے گناہ پڑے ہوئے، کتنے وکیل نہیں کروا سکتے، کتنوں کے جرمانے ہیں، کتنوں کی صلح ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، مقروض ہیں، کوئی قرضے میں دب گیا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، کوئی گھر میں نقصان ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے خرچہ ہو گیا ہے۔ یہ 6 مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں مال کے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازیں بھی قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ ارے یہ 6 مصرف بتائے تو تھے کہ ہاں یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف۔ آج کسی مالدار کو پتہ ہے
کہ 6 مصرف زکوٰۃ کے علاوہ ہیں، اس نے اپنی آمدنی کی تقسیم کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ 6 جگہ اپنا مال خرچ کرنا ہے، اتنا مال میں نے یتیموں پہ خرچ کرنا ہے، اتنا مال مسکینوں پہ خرچ کرنا ہے، اتنا مال میں نے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، اتنا مال میں نے گردنیں آزاد کرانے پہ خرچ کرنا ہے. شاید ہی کسی مالدار نے تقسیم کی ہوئی ہو. زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے ہیں. تو میرے بھائیو، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے. اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں. جیسے گنے کا رس جو بیچتا ہے نا، وہ گنے کو مشین میں ڈالتا ہے اور پھر اس کا چھلکا دوبارہ دوہرا کر کے ڈال دیتا ہے، چوڑا کر کے پھر ڈالتا ہے. اس طرح اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں. اس رمضان سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، ہماری زندگی بدلے، حرام چھوٹے، ہماری زندگی سے حرام نکل جائے. کب؟ جب روزہ آداب کے ساتھ زبان کا بھی روزہ رکھیں، آنکھ کا بھی، کان کا بھی، دل کا بھی، دماغ کا بھی، پورے آداب کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام. ایک بہت بڑا طبقہ ہے تراویح پڑھتے ہی نہیں ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے. نہیں، تراویح پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں. کہ جی میں بیمار ہوں. ارے بھائی تندرست کون ہے؟ سارے بیمار ہیں، سارے بیمار ہیں. روزہ رکھو. زیادہ سے زیادہ مر جاؤ گے تو روزہ رکھ کے مرو گے. اللہ کے بندے، مرنا تو ویسے بھی ہے. روزہ رکھو، تراویح پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے جس کا ابھی تک رمضان میں بھی قرآن نہیں شروع ہوا، سخت بہت زیادہ استغفار کرے اور آج شروع کرے، آج شروع کرے. گھر کے سارے افراد سے طے کروائیں کہ روزانہ کتنا قرآن پڑھنا ہے. اپنا نظام الاوقات بنائیں، گھر کے سارے افراد کا نظام الاوقات بنائیں. اور آخری بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں. یہ بات ایک ایک کو سمجھاؤ میرے بھائی. یہ دعوت کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء کا کام ہے. یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے. تبلیغ کیا ہے؟ آپ نے یہ بات سنی ہے، یہ بات دوسروں کو سناؤ، یہ بات دوسروں کو بتاؤ. دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، محلہ ہے، خاندان ہے، اڑوس پڑوس ہے، حلقہ احباب ہے، کتنوں تک آپ جا سکتے ہیں. واسطے بناؤ، واسطے تلاش کرو، جہاں تک جا سکتے ہو اس کو یہ بات سمجھاؤ. بھائی اپنی زندگی بدلو، بھائی اللہ کو راضی کرو. مسئلے تو اللہ حل کرے گا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ کو راضی کرو. یہ رمضان کا مہینہ یہ قیمتی بناؤ، اعمال کا مہینہ ہے. نماز پڑھو بھائی، قرآن پڑھو بھائی، ذکر کرو بھائی، دعا مانگو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، لایانی سے بچو، موبائل سے اپنی جان چھوڑاؤ. ٹی وی کے سامنے بیٹھے میں توبہ توبہ توبہ، یہ رمضان ٹی وی کا، توبہ 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 توبہ. موبائل کھولی جا رہے ہیں بار بار. نہ ایک مہینے کے لیے، مہینہ کیا 15 دن رہ گئے، موبائل جمع کرا دو گھر میں، بند کر دو غلط چیزیں گھر سے. ہاں، تاکہ یہ رمضان آپ کے اندر تبدیلی لائے. اس کی نیت کریں کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. جی عجیب بات ہے، بہت سے بات سنتے ہیں، اثر میں پھر نظر نہیں آتی. ابھی بات سنی، تراویح پھر نہیں پڑی. ابھی بات سنی، رستے میں جاتے جاتے غیبت کر رہا ہے. او بھائی نیت کریں، ان باتوں پر عمل کرنا ہے. میں نے آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، مجھے زبان کا روزہ رکھنا ہے، مجھے کان کا روزہ رکھنا ہے، مجھے لایانی سے بچنا ہے، مجھے روزانہ اتنا قرآن پڑھنا ہے، مجھے ذکر کرنا ہے. گھر کا جا کے نظام بنائیں، گھر والوں کا، گھر میں تعلیم ہو، گھر میں مذاکرے ہوں، گھر کا ہر فرد طے کرے. اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے. اس کی نیت کریں، اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما. اللہ